اللهم صل على محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے الحمدللہ آج ہم 14ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے، اور حسب معمول میں 13ویں چیپٹر سے کچھ سوالات کروں گی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے کہ قریش کے لوگ جب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کن ذرائع سے حاصل ہونے والے مال کو شامل کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس فیصلے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر نو میں کن ذرائع سے حاصل ہونے والے مال کو شامل کرنے سے انکار کیا گیا تھا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے درمیان جھگڑا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو کس طرح حل فرمایا؟ میرا تیسرا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، تو آپ کے خیال میں اس عمر میں نبوت دینے کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ 3 سوال ہیں جو چیپٹر نمبر 13 سے کیے گئے ہیں۔ اب ہم چیپٹر نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال ہوئی تھی تو کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہی رونما ہو جاتا تھا۔ اس ضمن میں چند چیزیں یاد رکھ لیں کہ دیکھیں خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتے ہیں احلام۔ احلام کون سے خواب ہوتے ہیں؟ جو ہم روزمرہ کے جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو ہم دن بھر میں باتیں سوچتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں نا، وہی ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر نیند میں خواب کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ احلام ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان ہماری نیند کے دوران مختلف قسم کے وسوسوں اور خیالات ڈال کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ خواب جو ہوتے ہیں، یہ خوفناک خواب، یہ ہمیں گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب ہوتے ہیں سچے خواب، رحمانی خواب۔ یہ خواب دراصل نا اللہ کی طرف سے رحمانی الہام کی ایک صورت ہے، اور ایسے خواب خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور ان میں حقیقت کا رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، خصوصاً اولیاء اللہ، ان پر شیطان کا اثر نہیں چلتا۔ اور جہاں تک بات ہے سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اپنی قدرتوں کا پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں گزر رہا ہے۔ وہ باتیں جو عام بچوں سے ہو جاتی تھیں آپ سے کبھی نہ ہوئیں، جن کاموں کو لوگ معمولی سمجھ کر کیا کرتے تھے، مثلاً شادیوں میں جانا، پرانے زمانے کے قصے کہانیاں سننا، دف کی آوازیں سننا، میوزک سننا، اس سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دور رہے۔ اور میں پہلے بتا چکی ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قریش کی شادیوں میں آپ نے جانے کا ارادہ کیا تھا کہ میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کیا رسومات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو لوگ جا چکے تھے اور سورج نکل چکا تھا۔ تو دیکھیں ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، مگر رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ ظاہر اور باطن پر ایسے پہرے بٹھا دیے کہ غفلت کا کوئی بھی لمحہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ تو جب نبی پر شیطان کا کوئی اثر نہیں چل سکتا تھا تو آپ کے خواب بھی رحمانی اور سچے ہوتے ہیں۔ اب خواب تو میں نے بتا دیے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، خواب کے بارے میں ہمیں آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں خواب کے متعلق بتائی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولو۔ اگر کوئی خواب نہیں دیکھا تو یہ کہنا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، دراصل یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ خواب تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، جب آپ نے خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو گویا آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ دوسری بات، خوابوں کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی خوفناک خواب آئے، کوئی پیچھا کر رہا ہو، کوئی ڈرانے والا منظر آپ کو دکھائی دے، تو اس میں کیا تربیت کی گئی ہے ہماری کہ آپ کی آنکھ کھلے تو بائیں طرف 3 بار ہلکا سا تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر جس کروٹ پہ آپ سوئے ہوئے تھے نا وہ کروٹ بدل کر سو جائیں، اور ایسا خوفناک خواب کسی سے ذکر نہ کریں، تو انشاءاللہ وہ خواب نقصان نہیں دے گا۔ اور تیسری جو خوابوں کے متعلق ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک خواب ہو، اچھا خواب آپ نے دیکھا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اب وہ اس کا بھی تذکرہ آپ ہر ایک سے نہ کریں، بلکہ جو اہل علم ہیں اور اہل عقل ہیں ان کے سامنے بیان کریں، عام لوگوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ جس طرح پھر وہ تعبیر دے گا نا، وہ تعبیر پھر حقیقت بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم عالم دین سے یا اہل فہم لوگوں سے خواب بیان کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے نا وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا خواب عام انسانوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے وحی سچی ہوتی ہے اور رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح خواب بھی وحی کی مانند سچے اور رحمانی ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کا دروازہ تو میرے آنے کے بعد بند ہو چکا ہے، بس اب مبشرات باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مبشرات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب۔ تو یہ نیک خواب کبھی انسان خود دیکھتا ہے اور کبھی دوسرے بھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک خواب، اچھے خواب یہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک حدیث ہے اور اسی حدیث کو جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی جھوٹی نبوت کے لیے اس کو غلط مفہوم میں پیش کیا۔ اس نے کہا چونکہ خواب نبوت کا ایک جزو ہے لہٰذا نبوت ختم تو نہیں ہوئی، نبوت باقی ہے لہٰذا میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ اس کا باطل استدلال تھا۔ دیکھیں جزو کو کبھی کل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی سڑک پر کسی آدمی کا ہاتھ پڑا ہو تو آپ کیا کہیں گے، آدمی پڑا ہے، یا یہ کہیں گے آدمی کا ہاتھ پڑا ہے؟ تو جزو کو کل تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ اسی طرح خواب کو نبوت کا قائم مقام کہنا یہ بھی صریح گمراہی ہے۔ لیکن اس کی چنگل میں اب لوگ آئے بھی اور اس کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ اور خواب کے بارے میں ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات خواب میں دیکھی جانے والی چیز آپ کو بظاہر تو خوفناک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی تعبیر خیر و برکت والی ہوتی ہے، اس میں خیر و برکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا ہے، پھر وہاں سے وہ میرے دامن میں آ کر گرا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ بہت گھبرا گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت مبارک خواب ہے، اور اس کی تعبیر آپ نے یہ دی
کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بچہ عطا کریں گے، اور بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، اور وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ اولاد جسم کا حصہ ہوتی ہے، تو فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو اور وہ بچہ جو ہے وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ اب یہ پھر تعبیر سن کر وہ عورت جو ہے مطمئن ہو گئی۔ یعنی بظاہر تو یہ بڑا خوفناک ڈراؤنا خواب لگ رہا ہے نا، لیکن اصل میں اس کے اندر بشارت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں، اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا تھا۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل ایک اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتفاقی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پلاننگ، اس منصوبے کا حصہ تھی جو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اور آپ کی زندگی میں وحی کے آنے سے پہلے سچے خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ جب آپ کبھی تنہائی میں پہاڑوں سے یا وادیوں کے قریب سے گزرتے تو آپ کو محسوس ہوتا کہ کوئی غیبی آواز ہے جو آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ آپ رک جاتے، ادھر ادھر دیکھتے، لیکن کوئی دکھائی نہ دیتا۔ یہ آوازیں کس کی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے؟ یہ اصل میں فرشتوں کی جانب سے تھی جو آپ کی نبوت کی آمد کی بشارت دے رہی تھی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے محبت ہو گئی۔ آپ عوام کی محفلوں سے الگ رہنا پسند کرنے لگے۔ آپ کے دل میں عبادت اور غور و فکر کرنے کی طلب جاگ اٹھی، اور اپنے خلوت گاہ آپ نے جس مقام کو بنایا وہ غار حرا تھا۔ یہ غار حرا کہاں پہ واقع ہے؟ یہ اصل میں جبل نور میں واقع ہے۔ جبل نور پہاڑی کا نام ہے، جبل نور میں واقع ہے غار حرا۔ اور یہ غار اتنا وسیع ہے کہ آپ دیکھیں وہاں اگر کسی نے دیکھا ہو تو آرام سے اس میں ایک شخص بیٹھ سکتا ہے، اور اس تک پہنچنا بھی نسبتاً آسان ہے۔ اب تو راستے بن گئے ہیں، لیکن غار ثور کی نسبت اس غار تک پہنچنا آسان ہے، اس دور میں بھی آسان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان کچھ ساتھ لے جاتے، اور کبھی کئی ہفتوں، کبھی پورا مہینہ بھی وہاں قیام فرماتے۔ اب یہ بات آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سا آپ سوچئے کہ اس دور میں تو نہ کوئی انسانی آبادی تھی آس پاس، نہ دور دور تک کوئی روشنی اور بلب وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے تنہائی سے محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ کو تنہائی سے ایسی انسیت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ وہاں گزار دیتے۔ اور آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ پورا ہی تقریباً پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ اس کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غار حرا سے کعبۃ اللہ اس وقت واضح دکھائی دیتا تھا۔ اب اگرچہ درمیان میں عمارتیں بھی بن چکی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے بیت اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اس وقت یہ ممکن تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت میں مشغول ہوتے، زادیرہ ختم ہوتا، واپس تشریف لے آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جو لوگ مکہ کے لوگوں کے مسائل تھے وہ حل کرتے، جو غرباء تھے مکہ کے ان کی مدد کرتے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو بہت غمگین تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، آج میں نے اتنے غریب اور نادار لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پر پورا لباس نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تو ان کی اس حالت نے میرے دل کو تڑپا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا کہ درہم اور دینار لے کر آؤ۔ اس دور میں درہم اور دینار، درہم چاندی اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ تو
تو جب وہ لائے گئے تو انہوں نے وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال دیے، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے چھپ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں، یہ سارا مال آپ کے لیے، آپ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام مال محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ سخاوت دراصل آپ کے نسب کی میراث ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب وہ بھی سخاوت میں معروف تھے۔ اور میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ مکہ کے سردار ہونے کے باوجود انہیں معاشی حالات کی تنگی کا سامنا تھا، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی میں نے کہ ان پر اخراجات کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ وہ کیوں تھا؟ کہ حاجیوں کو سنبھالنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، انہیں زمزم پلانا، ان کی خدمت کرنا، فریادیوں کی فریاد سننا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ تو حضرت ابو طالب پر بھی ایسے حالات آگے کہ انہیں اپنی اولاد کو اچھی طرح سے کھانا کھلانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ جو ابو طالب کے خاندان کے کچھ لوگ تھے، کچھ رشتہ دار، وہ اکٹھے ہوئے، اور ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور انہوں نے آ کر کہا ابو طالب سے کہ آپ سردار ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، تو آپ کے ابھی جو حالات ہیں اسے دیکھ کر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنا ایک ایک بچہ ہمیں دے دیں۔ ہمارے مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک ایک گھر اٹھا لے گا، وہ بچہ اس گھر میں کھائے گا پیے گا اور آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میرا جو بیٹا عقیل ہے اس کو میرے پاس رہنے دو، اور مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سب بھی میرے عزیز ہو، کوئی خالہ کا گھر ہے، کوئی ماموں کا ہے، کوئی چچا کا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے عزیزوں کے گھر میں ہی پلیں گے۔ تو یوں سب نے ایک ایک بچہ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ گئے، یعنی نبی کی زیر کفالت آ گئے۔ اور دیکھیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں کہ حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے، ابتدائی بچپن، وہ سارا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا۔ اب واپس چلتے ہیں، میں کیا بات کر رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی محبوب تھی، اور آپ زیادہ راہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے، وہاں جا کر غور و فکر میں مشغول رہتے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک آدمی آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ اس کے آنے کا انداز بھی ایسے تھا کہ وہ فضا سے آ رہا ہے۔ وہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سلام کیا، اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فوراً کہا اقرأ، آپ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب پھر آنے والے نے کہا، اب دیکھیں وہ جو ریشمی کپڑا تھا نا، میں یہ بھی وضاحت کر دوں، اس پہ سورہ علق کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور وہ جو آنے والا تھا وہ فرشتہ تھا، اور اس نے وہ کپڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ کر کہا تھا اقرأ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری دفعہ اس نے پھر کہا کہ اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر تیسری دفعہ اس نے پھر کہا اقرأ، تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی الفاظ کہے ما انا بقارئ۔ اور پھر جب تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا، تو بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود ہیں ضمنی غمۃ شدیدہ، کہ فرشتے جو جبرائیل امین تھے انہوں نے مجھے سینے سے لگا کے بھینچا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ اتصال ہو رہا ہے نوری رسول کا بشری رسول کے ساتھ۔ جبرائیل امین بھی تو رسول ہے نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی تو پیغام لے کر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ نوری رسول ہیں، اور ان کا کام اللہ کے پیغام کو نبی تک پہنچانا ہوتا ہے،
اور ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بشری رسول ہیں، ان کا کام آگے ساری کائنات تک کے لیے ہے۔ تو اب دو رسولوں کا القاء ہوا ہے، القاء نور مع البشر، اور اس فرشتے کا سینے سے لگا کر بھینچنے کا یہ اثر ہوا کہ جب چوتھی دفعہ حضرت جبرائیل امین نے کہا اقرأ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہو گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے ساتھ وہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ دیکھیں علوم کبھی نظر سے بھی سینے میں منتقل ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کے ملنے سے بھی علوم منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی، یہ حقائق سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جب تک انسان خود اس سے نہ گزرے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ تھی پہلی وحی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں تک آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم 15ویں چیپٹر میں اس سے آگے پڑھیں گے، اور اس سے آگے کے مضامین بھی بہت اہم ہیں، آپ ضرور وقت نکال کے سنا کریں۔ السلام علیکم۔